احتشام صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت ایک جانب تو دفاعی بجٹ بڑھانے کی بات کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب دنیا کے معتبر جریدے بھارت کی دفاعی پالیسی کا جنازہ نکال رہے ہیں؟ ایسے میں سفارتی محاذ پر کتنا بڑا دھچکا ہوگا بھارت کے لیے؟ لیکن یہ بیک ٹو بیک تیسری بڑی سٹوری آئی ہے. آپ نے پچھلے آپ یوں سمجھ لیں کہ 4-5 دن کے اندر سب سے پہلے آپ نے دیکھا واشنگٹن ٹائمز کی سٹوری آئی، پھر واشنگٹن فائنینشیل ٹائم کی سٹوری آئی، آج ڈپلومیٹ کی سٹوری آئی ہے. تو یہ بڑا واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے نا، اس نے کس طرح دنیا میں اپنی جگہ بنائی ہے، خاص طور پہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یورپین یونین میں بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں. وہاں پہ بھی پاکستان کی اس سفارتکاری کو سراہا جا رہا ہے. وہ پاکستان کو بہت سے حوالوں سے ریلیونٹ لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ صحیح ہے، لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ 15-20 سال تک خاص طور پہ ہندوستان کو ایک لیوریج، ایک مائلیج ملی کہ وہ انپریسیڈنٹڈلی اس کو سپورٹ ملتی تھی امریکہ سے، یورپین یونین سے، اور پاکستان اس طریقے سے ریلیونٹ نہیں تھا. لیکن آپ نے دیکھا یہ مئی کی جنگ میں پاکستان جس طرح ریلیونٹ ہوا ہے، پاکستان نے اپنے کارڈ کو جتنے زبردست طریقے سے کھیلا ہے، اور جو سفارتی کامیابی، ملٹری کامیابی اور انفارمیشن کو تو وہ یوٹیلائز کرتا ہے لیکن گورنمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں بڑی واضح طور پہ بتاتی ہیں. ڈپلومیٹ کی جو آج کی رپورٹ ہے، یہ اب نظر آ رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے اب امریکہ کی فارن پالیسی میں تبدیلی کے بعد ایک بہت بڑا ایک ایکٹیو پلیئر بن گیا ہے، اور نیکسٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے. نہ صرف اس ریجن میں بلکہ بیونڈ اس ریجن، مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں جو پاکستان ریلیونٹ ہے. آپ نے دیکھا اسرائیل اور ایران کی لڑائی میں جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ ایران کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، آپ ان سے بات کریں. اس طرح آپ دیکھ لیں آج سعودی عرب کا، یو اے ای کا، قطر کا فوکس کیا ہے. اور پاکستان کے ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد، جو کہ یہ 4 دن کی لڑائی کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے ہوا تھا، اس کو لے کے بھی دیکھ لیں 8 ممالک اس میں شرکت کے خواہاں ہیں، مسلمان ملک، ان میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے. تو یہ کیا چیز ثابت کرتی ہے کہ پاکستان نے بڑے کنسسٹنٹلی دنیا میں سفارتکاری کے میدان میں کام کیا، اور جو اس حوالے سے کمزوریاں تھیں ان کو دور کیا، اور پھر پانسا پلٹ گیا، ٹیبل ٹرن ہو گئے جب ہندوستان کو شکست ہوئی. 7 گنا زیادہ بڑا ملک ہے پاکستان سے، اور دنیا میں اسلحے کی خریداری میں دوسرا بڑا ملک ہے. اس کو جو دھول چٹائی گئی، جو جس طریقے سے آج دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے ڈیفنس کے ادارے، اسٹاک ہوم میں لوگ بیٹھے بات کرتے ہیں، آسٹریلیا میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے، کیا خاص طور پہ پاکستان کی فضائیہ نے اتنی شاندار برتری کیسے جو ہے نا وہ حاصل کی اس جنگ میں. تو جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بل بھی، پولیٹیکل بل لڑتی ہے، ایموشن لڑتے ہیں جنگ میں. آپ نے دیکھا دوسری طرف ہندوستان کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جذبہ نہیں تھا، یہاں جو جذبہ تھا اس کو بھی سراہا جا رہا ہے. تو میرے خیال ہے اب دنیا میں وقت آ گیا ہے کہ اب لوگ اس طرح نہیں دیکھیں گے کہ جی ہندوستان کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ ہے اور پاکستان 24 کروڑ ہے تو ہندوستان مار لگائے گا. لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ نہیں بھئی، اب تو جنگیں جو ہے نا وہ کسی اور طرح لڑی جائیں گی. جنگیں جس مہارت سے لڑی جائیں گی، وہ یہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، اور جس طریقے سے انفارمیشن وارفیئر کس طرح آپ نے لڑنی ہے، کس طریقے سے دنیا کی اوپینین اپنے حق میں کرنی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں ہندوستان نے کیا کیا، جنگ ہارنے کے بعد ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن، ششی تھرور، ان کے پاس اپنا آدمی کوئی نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ بی جے پی کی حکومت نے کانگریس سے ادھار لے کے بندے کو بھیجا. آپ نے دیکھا وہ ڈیلیگیشن لے گئے نارتھ امریکہ، کینیڈا، امریکہ، پتہ نہیں کہاں ساؤتھ امریکہ گئے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی. ہمارا ڈیلیگیشن لیڈ بائی بلاول بھٹو زرداری نے بڑی کامیابی حاصل کی، اتنے مدلل انداز میں پاکستان کے کیس پیش کیا. لیکن وہ وقت ہے کہ ایک زمانہ تھا آنکھیں بند کر کے لوگ ہندوستان کی بات مانتے تھے. آپ نے دیکھیں پلوامہ جب ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کا نام لے کے سیکورٹی کونسل میں پاکستان کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کرائی گئی تھی. لیکن پہلگام کے واقعے کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے اپنے کارڈ بڑے اچھی طریقے سے کھیلے، آپ نے دیکھے ساری دنیا سوال کرنا شروع کر گئی کہ جی بتائیں کہاں ہیں پہلگام کے ثبوت، ایویڈنس کدھر ہے. اور پاکستان آپ کو کہتا ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن. جی نیشنل میڈیا نے بھی دیکھا کہ یہ بغیر ثبوت کے ہندوستان بات کر رہا ہے. اس کی پذیرائی جو دیکھیں بیک ٹو بیک ہم دیکھنے باقی اخبارات میں آ رہی ہے. جی احتشام صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت ٹرمپ خارجہ پالیسیز کے لوزرز میں تو شامل ہو چکا ہے، لیکن یہ نہ صرف دفاعی بلکہ سفارتی محاذ پر کتنا کمزور کرے گا بھارت کو؟
دیکھیں اس وقت تو اب جو اطلاعات آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا سے باتیں آ رہی ہیں، وہاں پہ تو اسرائیل اور انڈیا کہتے ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں جو کام کر رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بننی ہے، اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی انیشلی 49 ممالک تھے، پھر کم ہو کے اس میں اب 13-14 ممالک ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی کہا گیا تھا کہ وہاں پہ فوج بھیجی جائے گی امن کے لیے، پیس کے لیے غزہ میں. ابھی اس میں اسٹینڈ برڈس ہیں. یہ ہندوستان اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کی طرف سے دباؤ آئے گا جب پاکستان کہے گا جی کہ یہ غزہ کو ڈس آرم کرنے کے حوالے سے تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ لڑائی پاکستان کی افواج کی غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہوگی. یہی بات جو اطلاعات اندر سے آ رہی ہیں وہ بات سعودی عرب بھی کر رہا ہے، کویت بھی، یو اے بھی، اور خاص طور پہ انڈونیشیا بھی کر رہا ہے، جس نے کمٹ کیا تھا کہ 20,000 وہ ٹروپس وہاں پہ غزہ کے امن کے لیے بھیجیں گے. کہ یہ کام تو کرنے والا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، وہ یہ چیزیں طے کرتے، انہوں نے طے نہیں کی. اب وہ توقع کر رہے ہیں کہ جی پاکستان اور باقی اسلامی فورسز ممالک کی جب فورسز جائیں گی تو وہاں پہ جا کے پھر صورتحال بدل جائے گی اور پھر یہ حماس کے ساتھ لڑائی والا سلسلہ ہوگا. تو اس کو ہندوستان اس کارڈ کو استعمال کر رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے ناراض ہوں گے، جب پاکستان منع کرے گا تو ان کے تعلقات خراب ہوں گے. تو ہندوستان ہر وہ نیگیٹو سچویشن بنانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے. ابھی دیکھیں مارکو روبیو کا بیان آ گیا تھا 3-4 دن پہلے، انہوں نے کہا تھا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں توقع ہے کہ پاکستان اس کا حصہ بنے گا. کہیں بھی انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان نے کمٹ کیا، نہ ہی اسلامی ممالک نے کیا. تو اس کا فائدہ ہندوستانی لابی اٹھانا چاہتی ہے، ان کا گودی میڈیا اٹھانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نظر میں پاکستان کی ویلیو کو کم کیا جائے. تو جو نہیں ہو سکتا، وہ آپ نے دیکھا جگہ جگہ جو ہے نا وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. ابھی کل انہوں نے پھر بات کی کہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ میں نے رکوائی، اور خود فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر پاکستان کے کہتے ہیں کہ 10 ملین لوگ مارے جاتے اور یہ 8 جہاز گرائے گئے. تو یہ ہندوستان کو تو اس بات پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے نا کہ بیٹھے بٹھائے آپ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے نا وہ چٹکی لیتے ہیں پریزیڈنٹ ہندوستان کی. تو ہندوستان جو ہے نا وہ اب جس کو کہتے ہیں بیک فٹ پہ ہے. اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو خراب کیا جائے، اور وہ جو ان کو نقصان سفارتی طور پہ ملٹری کے طور پہ ہوا ہے اس کو کور کیا جائے. لیکن اتنا آسان نہیں ہے. اب دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی پالیسی ہو، فارن پالیسی ہو، پاکستان ہندوستان ہو، ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا بیانڈ یہ ریجن ہو، تو پاکستان کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ہم ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے بقول خواجہ آصف ہمارے ڈیفینس منسٹر کے، جس میں سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے ملک و قوم کے وسیع مفاد میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو دنیا میں سراہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جمہوریت کی بات بھی دنیا میں ہوتی ہے، ہمارے ایشوز بھی ہیں، ہماری اسٹرگلنگ اکانومی ہے، لیکن کئی والوں سے ہم نے معاملات کو ٹھیک بھی کر لیا ہے. آج ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IMF بالیٹڈ کریڈیٹر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان ڈیفالٹ سے بچ چکا ہے. تو بہت سے حوالوں سے بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ جس دلدل میں ہم پھنسے جا رہے تھے اس سے ہم نکل آئے. امریکہ جو ہے نا وہ پاکستان کی کس طریقے سے ایکسپورٹ، دوسرا بڑا ملک ہے جہاں پہ ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ 8 سے 9 بلین ڈالر کی، وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اور بڑھانے کی کوشش کی جائے گی. یورپین یونین 2027 میں یہ اب اسٹیٹس بدلے گا کہ پاکستان کو جو دیا ہوا انہوں نے، جس میں بغیر جس کو کہنا چاہیے کہ کسی اپنا ٹیکسز کے پاکستان کو رسائی دی گئی ان کی طرف سے، یورپین یونین کی طرف سے، یہ بھی آگے چلے گی اور پاکستان کو مزید اس حوالے سے وہ پاکستان کو ریلیف ملے گا. تو میرا خیال ہے دنیا بھی اب دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کاروبار کرنا، تجارت کرنا، سیاسی معاملات میں مشاورت کرنا اور عسکری اور جس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک محاذ پہ پاکستان کو انگیج کرنا، تو وہ انگیج کیا ہوا انہوں نے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ جس انداز سے دنیا پاکستان کو لے کے چل رہی ہے، وہ پاکستان نے جو اپنی سفارت کاری میں جو کمزوریاں تھیں ان کو دور کیا. ابھی بھی کہتے ہیں لانگ وے ٹو گو، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ہندوستان کے مقابلے میں ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ہمارے اب بڑی مشکل سے 21 بلین ڈالر کے زرد ہوئے ہیں. 15 بلین ڈالر کے یہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے ہیں، 5.5 بلین جو ہے نا وہ بینکوں کے ہیں، آپ کے میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں. تو اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے اور ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے SIFC کام کر رہی ہے. حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ اگلا الیکشن جیت رہے ہیں تو ہمیں اکنامک فرنٹ پہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا، لوگوں کی مشکلات دور کرنی ہوگی، لوگوں کی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرنا ہوگا. تو یہ اپنی جگہ چیزیں ہیں.
اور ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں جو سیاسی ماجرائی ہے اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے، درجات کو کم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان جس کو کہتے ہیں ہر فرنٹ کے اوپر جو ہے نا، سیاسی فرنٹ پہ، عسکری فرنٹ پہ اور انفارمیشن وار کے فرنٹ پہ جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے اپنی کارکردگی دکھا سکے. جی احتشام صاحب، یہ بھی بتائے گا کہ بھارت کو تو ہمیشہ سے الزام رہا کہ انہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بیک فٹ پر بھارت کوئی بڑا قدم اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو سندور 2 کی تیاری کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اب ان کے جو اپنے دفاعی تجزیہ کار ہیں ہندوستان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی بڑا وقت لگے گا اگر یہ سندور کی جو ناکامی، جس کو وہ کہتے ہیں یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اور وہ ہندوستان بار بار ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میسیجنگ کرتا ہے اور پوسچرنگ کرتا ہے کہ جی ہم حملہ پھر کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتنی بری زد لگی ہے ان کو کہ اتنی آسانی کے ساتھ وہ لوگوں میں جذبہ ولولہ پیدا کرنا وہ بڑا مشکل کام ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے آرمی چیف اگلے دن گلہ کر رہے تھے، چند دن پہلے ان کے ایئر چیف گلہ کر رہے تھے کہ جی ہم نے تو 10 سال کے آرڈر دیے ہوئے ہیں ڈیفینس پرچیزز کے، وہ پورے نہیں ہوتے. کہا جا رہا ہے 70% سے زیادہ ان کا ڈیفینس کا اکوپمنٹ جو ہے آبسلیٹ ہو چکا ہے، پرانا ہے. اور آپ نے دیکھا جب یہ جنگ ہوئی تھی ہماری ان کے ساتھ، جس میں ایک ہم نے دیکھا ان کا وہ بھی پکڑا تھا پاکستان میں آنے کے بعد ان کو پائلٹ، تو اس کے بعد کیا کہا تھا مودی نے، کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے. اب رافیل آنے کے بعد بھی ان کو اتنی مار لگی ہے تو اب اس کے بعد تو ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا. اب ان کی کانگریس جو ہے دوسری اپوزیشن پارٹی وہ تنقید کر رہی ہے، باقی سیاسی جماعتیں تنقید کر رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.